जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपके मेज़बान रिजवान बासित और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव। मेरा आपका साथ होता है फ्राइडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315000824 और इसके साथ साथ आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुंचा देंगे। जी जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और क्योंकि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन की मुनासबत से भी हम आपको कह देते हैं कि चूँकि आज एक बड़ा मुबारक दिन होता है, जुमे का दिन, और इस दिन जो है अपनों के लिए, दूसरों के लिए, मुल्क के लिए, अपने वालिदैन के लिए, सब के लिए दुआ किया करें। और जुमे के दिन के बहुत सारे ऐसे आयात हैं, ऐसी दुआएं हैं जो कि आज के दिन करनी चाहिए ताकि हमें इसकी आदत रहे और आखिरत के लिए भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए। तो आखिरत के लिए भी वैसे तो करना रोज़ाना चाहिए, लेकिन चूँकि आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, तो आज का सवाब भी थोड़ा अफजल ही होता है। और आज के दिन की मुनासबत से जो वज़ाइफ भी पढ़े जाते हैं वो भी बड़े अहमियत के हामिल हैं। आप अगर सफ़र में हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिए, तेज़ रफ्तारी से गुरेज कीजिए, तमाम तरह ट्रैफिक क़वानीन का ख्याल रखिए, क्योंकि ट्रैफिक के क़वानीन का ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे तो इससे आपको भी ख़तरा लाहक है और दूसरों को भी ख़तरा लाहक है। तेज़ रफ्तारी हादसात का सबब बनती है, इसलिए तेज़ रफ्तारी से कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना बच सकें उतना आप बच जाएं। और कोशिश ये कीजिए कि जब आप नींद में हो और नींद बहुत आ रही हो तो ड्राइव ना करें, टेंशन में ड्राइव ना करें, मोबाइल सुनते हुए बात ना करें, मोबाइल इस्तेमाल ना करें, इवन नहीं कि हैंड फ्री भी इस्तेमाल ना करें। बेसिकली ये होता है, हम लोग बात कर रहे होते हैं जी मोबाइल हैंड फ्री ले लो, व्हाटएवर ले लो, बात तो हो रही है ना। बेसिकली इन तमाम चीज़ों को मना करने का मकसद ये होता है कि आपका जो ध्यान है ना वो डाइवर्ट ना हो। चूँकि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, खा वो हैंड फ्री पे बात कर रहे हो, खा वो मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हो, तो उससे होता ये है कि आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। और जब ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तभी ख़तरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बहरहाल जनाब, हमारे प्रोग्राम का जो मौजू होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि हम मोटिवेशन पर बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये होता है कि ज़िंदगी के हर शोबे में हम मुस्बत पहलू को तलाश करें, मुस्बत बातें आपके साथ शेयर करें और पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको स्प्रेड करें। कारोबार के हवाले से हम बात करते हैं, बिज़नेस के हवाले से कि आप लोग जो हैं किस तरह से अपने छोटे कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं और करना चाहिए, पहला कदम उठाना चाहिए। जो लोग सोच रहे होते हैं कि यार मैं तो ये कैसे करूँगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, व्हाटएवर, तो ऐसी कई चीज़ें हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आपको भी तलक़ीन कर रहा हूँ और वक्त आने पर बताऊँगा, लेकिन अभी कहना क़ब्ल वक्त है। बहुत सारी चीज़ें इंसान जब प्रोसेस में होती हैं तो वैसे भी नहीं बतानी चाहिए, तो जब पाया तकमील तक पहुँच जाएंगी चीज़ें तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज हम जो बात रखने जा रहे हैं, आज का जो सवाल होना है वो सवाल है जनाब कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा कारोबार है जो इस वक्त पाकिस्तान के शहर कराची में और कराची के अलावा पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जिसमें नुकसान का जो घर है वो ना होने के मुतरादिफ हो। बिज़नेस में तो हर जगह जो है वो रिस्क फैक्टर तो हर काम में मौजूद होता है, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो कि तमाम लोगों को करना चाहिए, जो इंतहाई कम बजट में हो जाता है। ये कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और जो कि होता ही रहेगा, उससे महंगाई का कोई ताल्लुक़ ना हो और उससे किसी भी चीज़ का कोई ताल्लुक़ ना हो, मतलब चाहे वो महंगी भी हो जाए ना तो लोग ख़रीदेंगे। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो जिसकी सेल हो सकती है? ये बड़ा आसान सा सवाल है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो आप लोगों की कॉल का मुंतज़िर हूँ और आप लोगों का जो जवाब होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है,
تو کوشش یہ کریں کہ لیندی نہ کریں، اس کو اتنا زیادہ طویل نہ کریں، پوری لسٹ نہ بنائیں. آپ لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر یہ بتا دیا کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کر لیا کریں کہ جناب ہمیں کیا کرنا ہے، اور ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے تو ہر شخص جو ہے وہ سنے گا اور اس کی سمجھ میں بھی آئے گا. میرا جناب کچھ اپڈیٹس ہیں جو کہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ لوگ اگر سفر میں ہیں تو اپنے سفر کو کس طرح محفوظ اور مامون بنا سکتے ہیں، اپنا وقت کس طرح سیو کر سکتے ہیں، کون سے متبادل راستے آپ اختیار کر سکتے ہیں. جناب اپڈیٹ ہے، ایک الرٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لنک روڈ سپر ہائی وے جانب نیشنل ہائی وے سمندری بابا کے قریب مسافر بس جو ہے وہ الٹ گئی ہے. ٹریفک میں کوئی ایسی خاص پرابلم نہیں ہے، لیکن شہریوں سے گزارش ہے کہ دوران سفر پھر بھی احتیاط کریں. ٹریفک پولیس وہاں موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی چھوٹا گیٹ بلال میڈیکل اسٹور مین شارع فیصل مادام جانب ناتا خان، پانی کی جو پائپ لائن ہے وہ لیک ہونے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ سڑک پر نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس موجود ہے یہاں پر بھی اور ٹریفک کو رواں دواں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر روڈ تین ہٹی جانب گرو مندر چوک پر گیس پائپ لائن کا جو ترقیاتی کام ہے وہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر گڑھے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ آہستہ ہے، یعنی کہ ٹریفک کا یہاں پر دباؤ موجود ہے، لیکن ٹریفک پولیس موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے شارع فیصل کا. اور شارع فیصل پی ایس او پمپ کارساز جانب شہر تھرڈ ٹریک پر ڈمپر خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس یہاں پر بھی موجود ہے جو کہ ٹریفک کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے. اچھا جناب، اگر پی کار کی اگر ہم بات کریں تو پی کار کے حوالے سے بھی اپڈیٹ ہے، ٹریفک کا دباؤ ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی اگر بات کریں تو شارع فیصل جانب شہر، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر ہم بات کریں تو تین ہٹی جانب گرو مندر چوک، نمبر 1 جانب لسبیلا. اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ذکر کریں تو شارع فیصل جانب شہر، راشد منہاز روڈ جانب ڈرگ روڈ. یہاں پر ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. ظاہر پی کار ہے، آفیشیل ٹائم ہے، لوگ اپنے اپنے دفاتر کی جانب گامزن ہیں. اور اس کے ساتھ ہے جناب یہ بھی ایک اہم اطلاع آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ آغا خان سویم روڈ جہانگیر پتنگی جانب ٹینکر چوک، یہاں پر ترقیاتی کام کی وجہ سے سڑک پر گڑھے پڑ گئے ہیں. اور ویسے ٹریفک کی کوئی خاص پرابلم تو نہیں ہے، لیکن شہریوں سے گزارش ہے کہ پھر بھی دوران سفر احتیاط کریں. اچھا جناب، اس کے ساتھ ہی ہے سرشاہ سلیمان روڈ لیاقت آباد نمبر 10 جانب غریب آباد، سڑک پر سیوریج کا پانی جو ہے وہ نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے. ٹریفک پولیس یہاں پر بھی موجود ہے اور ٹریفک کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں. ایک اور الرٹ ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جناب کہ مین کورنگی روڈ کراسنگ ندی جانب قیوم آباد ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی یہاں پر آہستہ ہے. ٹریفک پولیس موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ہے مین یونیورسٹی روڈ نیپا برج جانب حسن اسکوائر، بی آر ٹی کا ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک ٹریک جو ہے وہ متاثر ہے، اور اسی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے یہاں پر آہستہ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا دباؤ موجود ہے. ٹریفک پولیس موجود ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے. تو ان تمام تر اپڈیٹس کو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں اپنا سفر جو ہے وہ تحمل اور احتیاط کے ساتھ جاری رکھیں، اور مزید ٹریفک اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6. یہاں پر آپ کو ٹریفک کی معلومات لمحہ بہ لمحہ فراہم کی جا رہی ہوتی ہے، آپ تک شیئر کی جا رہی ہوتی ہے، تو تاکہ آپ لوگ جو ہیں اپنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ احتیاط رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ احتیاط کر لیں. اچھا جناب، آج کچھ میسیجز ہیں. ہم فیس بک پر جو فیملی ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اور جن میں ہیں نذیر کھوسو صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے. جیسا بھی ہو، بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے جب ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے یہ بتاتا ہے کہ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اکیلا میرا ہونا
کسی قدر کافی ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی ہے نذیر صاحب آپ نے. اور نذیر صاحب میں جناب صحبت پور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. اور عابد امیر صاحب ہیں. السلام علیکم میٹھے میٹھے رضوان بھائی. کیا بات ہے عابد بھائی، آپ کا جو آغاز ہے نا وہ بڑے مٹھاس کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی زندگی میں پرہیزی کھانا نہ کھانا پڑے. اور آپ اپنا میٹھا بولتے ہیں تو جناب کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا ہمیں. میٹھا اگر بڑھ جائے تو کہہ رہے ہیں جناب میٹھا اگر بڑھ جائے تو سر دیکھیں ہر چیز کی ذاتی جو ہے نا وہ نقصان ہی کرتی ہے. میٹھا بڑھ جائے تو بھی نقصان ہے، اور نمک بڑھ جائے، کچھ بھی بڑھ جائے، اس میں مرچیں بڑھ جائیں تو بھی نقصان ہے. تو کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان ہے، لیکن میرا میٹھا بولنا نقصان آپ کو نہیں کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ آپ کو لگتا ہے. تو بہرحال جناب عابد امیر صاحب دوبارہ لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے کچھ کام کرنا چاہا، لیکن مجھے تعلیم کے معاملے میں تھوڑی کمزوری کا سامنا ہے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اگر پڑھ لیا جائے تو کیسا ہے. بس اب آپ میرا جلدی سے اچھا والا حوصلہ بڑھا دیں میٹھے برادر. اچھا جی، ابھی بات کرتے ہیں اس پر. اور بھائی وہ کیا نام ہے، کیا ہے نام؟ ہم نے 40-45 سال کی عمر میں خود کو روک دیا ہے، اور زندگی میں کوئی بھی بہتری کا قدم اٹھانے پر ہم لکیر کے فقیر بن گئے. اور یہی وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس بہترین تجربہ میسر ہوتا ہے. بھائی سر سوال بھی آپ نے کیا اور جواب بھی آپ نے دے دیا تو اس کا جواب تو آپ رہنے دیں. رہی بات جہاں تک ایجوکیشن کی، تو آج میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی تو بھری پڑی ہے ایسی باتیں جو کہ انٹرپرینیور بہت سارے ایسے ہیں. ہم اگر بات کریں تو مقامی سطح پر تو بھی اور بین الاقوامی سطح پر تو بھی ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ نہ کریں، پڑھائی رٹا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی رٹے والی پڑھائی الگ ہوتی ہے. تمام میرے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں بلکہ اور انٹرپرینیور ہیں، ان سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بات کریں تو مکمل کریں، ادھوری بات نہ کیا کریں. ہمارے یہاں بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ آئے ادھوری بات کری وہ ریل اور شارٹ کے چکر میں، اور تاکہ جملے بچا لیں تو وقت بچا لوں اور سیکنڈز بچا لوں. تو ایسا ہے، بالکل ہے. جو نہیں کر رہے وہ نہیں ہے، لیکن جو ایسا سوچ رہے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں بھائی. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پڑھائی بیکار ہے. میں ان تمام باتوں کی جو ہے وہ میں تائید نہیں کروں گا، ایسے لوگوں کی، ایسے موٹیویشنل اسپیکرز کی جو یہ کہتے ہیں کہ جناب بس کام کریں اور تعلیم کو چھوڑ دیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ خواہ آپ کو اس کے لیے چین جانا پڑے. اب آپ خواہ پاکستان میں رہتے ہیں، دنیا میں کسی بھی حصے میں آپ رہتے ہیں، تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. پہلے تعلیم حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار، چھوٹا سا کام جو ہے وہ آپ اس کا آغاز کر دیں تاکہ وہ آگے چل کر ایک پھلدار درخت بن جائے. لوگ سوچتے ہیں کہ ادھر کاروبار کیا اور ادھر چلنا شروع ہو گیا. تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات جو ہے وہ بس امیر بن جائیں، ہمارا کاروبار ہوا میں اڑنے لگے اور بلندیوں پہ چلا جائے. تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن اگر آپ حاصل نہیں کریں گے اور بغیر ایجوکیشن کے آپ آگے بڑھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے نا آگے کچھ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے. آپ کو پڑھنا پڑے گا. جو لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہے تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں نہیں پڑھنا ہے بھائی. پڑھنا بہت ضروری ہے. تعلیم انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. خواہ آپ کی عمر جتنی بھی ہو گئی ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار لوگ مجھ پر ہنسیں گے. کیوں ہنسیں گے لوگ آپ پر؟ کہ آپ اگر بڑی عمر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس لیے. تو سیکھنے کا عمل تو جب تک سانس ہے، جب تک سیکھیں گے آپ. تو ہمارے جو معاشرے کی کچھ ناسور والی باتیں ہیں نا وہ یہی ہیں، جو ٹاکسک باتیں یہی ہوتی ہیں کہ آپ اب کریں گے، یار تم اب کرو گے.
بھائی میرے وہ تو آپ کر بھی رہے، آپ نے تو کیا ہی نہیں، نہ آپ نے سوچا. تو آپ اپنے بارے میں سوچئے. آپ جو دوسروں کی جو مورال ہے اس کو آپ نیچا کر دیتے ہیں، کم دکھاتے ہیں کہ یار آپ اب اس عمر میں کام کریں گے. تو بات یہ ہے کہ کام تو کرنا چاہیے نا، کام کریں اور بھرپور پڑھائی پڑھیں، اتنا ضرور پڑھیں، رٹا نہ لگائیں. رٹا غلط چیز ہے، لیکن نالج کے لیے پڑھنا وہی تو تعلیم ہے. بہت ساری تعلیمی جو ہے تعلیم آپ کی زندگی کے پریکٹیکل لائف میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کی استعمال ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں، غلط ہو سکتا ہوں تو ذرا تصحیح فرما دیجیے گا. تعلیم نہیں ہوگی تو ہم کیسے چیزوں کو جانیں گے؟ مجھے وہ موٹیویشنل اسپیکرز ذرا بتا دیں. تعلیم سے ہی شعور آتا ہے، تعلیم سے ہی آپ کی نالج اسٹرانگ ہوتی ہے. تو آپ پڑھنا سیکھیں گے تو نالج کے لیے پڑھیں گے، پڑھنا سیکھیں گے تو کاروبار کو سمجھیں گے. اب اگر کوئی مثال دینا ہو کہ اب اگر کوئی نہاری والا ہے اور وہ کہتے ہیں یار اس کی تو دکان ایسے چلتی ہے، یار وہ تو انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن انگوٹھا چھاپ واقعی انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا، الف بے بھی نہیں پتا اسے. میں اس لیے واضح طور پہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ موٹیویشنل اسپیکرز نہیں بتاتے، انٹرپرینیور یہ نہیں بتاتے. وہ آتے ہیں شارٹ اور ٹر 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 کیا اور نکل گئے، بس یہ ہو گیا جناب. اور لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو. تو ہمارے لوگوں کا بھی المیہ، آپ ان کو سنتے ہیں اور سمجھ میں آتا نہیں ہے، آپ ان سے رابطہ کریں اور رابطے نہیں ہوتے، نہ آپ کو بتایا جاتا ہے. تو ان چیزوں پر ذرا غور کیجئے، غور و فکر کی ضرورت ہے. اور تھوڑا سا ریسرچ کریں کام کو آغاز میں، تاکہ آپ کو وہ کام نقصان نہ پہنچائے. اور رسک جن کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نقصان، تو بھائی جان دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں رسک کی انوالومنٹ نہ ہو. ہر کام میں رسک ہے. آپ رسک نہیں لیں گے آپ کا کام بھی نہیں چلے گا. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو تو برائے مہربانی پھر آپ کاروبار ہی نہ کیجیے، کیونکہ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو. نقصان تو انڈرسٹوڈ ہے، ہونا ہی ہونا ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. تو بہرحال اپنے ذہن یہ تمام چیزوں کو ذہن نشین کر لیں کہ کاروبار یا کام کا جو حصہ ہے وہ اس میں رسک انوالو ہوتا ہے. بغیر رسک کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا جتنا بڑا رسک آپ لیں گے آپ اتنا بڑا ارن کریں گے. یا آپ اپنی زندگی میں یا اپنے کیریئر کے لیے اگر آپ کوئی بڑا اسٹیپ لے رہے ہیں، بڑا فیصلہ کر رہے ہیں تو بڑا رسک لے رہے ہیں. تو جب بڑا رسک لیں گے تبھی بڑے آدمی بنیں گے. چھوٹے رہ کر، چھوٹا سوچ کر، اپنے ویژن کو چھوٹا رکھ کر آپ کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے. یہ بات طے شدہ ہے. آزما لیں، دیکھ لیں. اپنے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ریسرچ کریں. جتنے بڑے لوگ ہیں جن میں اگر ہم نام لیں مارک زکربرگ کا، ہم جیک ما کا اگر نام لیتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں، جیف بزوس کو دیکھ لیں، بل گیٹس کو دیکھ لیں، ایلن مسک کو دیکھ لیں، جیکی چین کو دیکھ لیں، جم کیری کو دیکھ لیں. جتنے آپ اس وقت دنیا میں رچ پرسن ہیں ان کی ذرا تاریخ پڑھ لیں، ان کی بایوگرافی پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا میں نہیں بتا رہا، مجھے پتا ہے، لیکن میں نہیں، اتنا نام لے دینا کافی ہے. نام لینے کا مطلب ہے کہ اب آپ جائیں، اب آپ یا تو ان کی بکس خریدیں یا نیٹ پر جائیں اور ان کو پڑھنا شروع کریں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ میرا قصور نہیں ہے. جو شخص اپنی زندگی کو، اپنے کیریئر کو، اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بدلنا نہیں چاہتا وہ کبھی بھی نہیں بدل پائے گا. اس سے کوئی حق نہیں ہے کہ پھر وہ کسی سے شکوہ کرے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو وقت نہیں ہے، تو بھائی پھر شکوہ بھی نہیں ہے. تو عابد بھائی پڑھائی کی جو امپورٹنٹ ہے، میں نے ان تمام باتوں کو سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو ہیں پڑھائی کو بالکل جاری رکھیں اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل آپ پڑھیں. اچھا عابد امیر صاحب کا میسج بھی آ چکا ہے. لکھتے ہیں جناب بھائی وہ کیا ہے نا کہ 40-45 والی عمر میں جو ہے نا خود کو روک دیا ہے زندگی میں کوئی بھی بہتری کا قدم اٹھانے، اور ہم لکیر کے فقیر بھی ہیں. یہ والی بات تو میں نے آپ کو بتا دی. برار کہہ رہے ہیں واہ واہ بھائی مزہ آ گیا، کیا حوصلہ بڑھایا. اور آپ کی یہ لائن کہ آپ کرو گے
اس میں بہت پاور تھا. بہت بہت شکریہ. آپ کی یہ لائن کہ آپ کرو گے، ظاہر ہے آپ کریں گے، آپ ہی کو کرنا ہے. یہ عابد امیر صاحب کو نہیں، دنیا میں ہر شخص کو اپنے لیے خود کام کرنا ہے. کوئی ان کے لیے تشتری میں پلیٹ میں سجا کر آپ کو حلوے کی طرح پیش نہیں کرے گا. آپ کو خود ہی گڑھا کھودنا ہے اور خود ہی پانی نکالنا ہے. ہر کام آپ کو اپنے بازو پر کرنا ہے. چھوڑ دیں کہ آپ کی اولاد کرے گی، آپ کا بھائی کرے گا، آپ کی بہن کرے گی، آپ کی بیوی کرے گی. ذہن سے یہ نکال دیں. آپ کو جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے. زندگی میں آپ سکون پا جائیں گے. باہر سے روٹی بھی اگر لانی ہے نا تو وہ آپ کو لانی ہے. آپ ہر طرح سے یہ لے لیں کہ یار جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، اور میرے لیے میرے کسی رشتہ دار نے نہیں کرنا ہے، میرے کسی رشتے نے نہیں کرنا ہے. آپ زندگی کا سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ آپ خود یہ سوچ لیں کہ جو ہیں وہ آپ ہیں. اگر آپ روٹی لائیں گے تو کھانا کھائیں گے، نہیں لے کر آئیں گے آپ تو آپ کھانا نہیں کھا سکیں گے. تو یہ کر لیں. اس کو نیگیٹیوٹی میں نہیں کرنا کہ آپ اسے مایوس ہو کے کر رہے ہیں، نہیں. اسے آپ اپنا غرور بنائیں، اسے آپ اپنا فخر بنائیں کہ یار میں اب خود ہی کروں گا، تھینک یو. یہ والی بات ہے. لوگ اس کو نیگیٹو نہ لے جائیں، مایوسی کی طرف نہ چلے جائیں کہ نہیں یار میری تو اولاد بھی نہیں کر رہی اور رضوان بھائی نے تو منع کر دیا ہے ایسے کرنے کے لیے ویسے کرنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے. آپ اسے پازیٹیو لیں، اسے اپنا فخر بنائیں، خوددار بنیں، کریں ایسا. شروع میں تکلیف ہوگی، آہستہ آہستہ ہر چیز بنے گی. اب یہاں پر بھی نہیں کہ میں نے 2 دن اگر ایسا کر لیا تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو ایسا بھی نہیں ہوتا. جب آپ اتنے برسوں سے لوگوں پر اعتماد کر کے، اپنے رشتوں پر اعتماد کر کے آپ کچھ نہیں کر سکے تو اب اتنا وقت تو اس کو دینا، اس تکلیف کو بھی اتنا وقت دینا جو آپ نے نہیں کیا تھا. تو بہرحال پروگرام میں پہلی کال آ چکی ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہیں، لیکن لائن جو ہے وہ جناب ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. اور بہرحال نیٹ ورک کا ایک معاملہ ہے جس پر اگر ہم بات کریں تو نیٹ ورک بھی سم ٹائم جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں. تعلیم اتنی امپورٹنٹ ہے کہ خواہ آپ کو اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، آپ بالکل جائیں. اور اگر آپ نہیں جائیں گے پڑھنے تو پھر شکوہ بنتا نہیں ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں ابھی ایک حقیقت ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک کال لے لیتا ہوں پھر آپ کو میں حقائق بتاتا ہوں. مجھے بڑا ویسے افسوس بھی ہوتا ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام فقر پاکستان. وعلیکم السلام کراچی. وعلیکم السلام رضوان باسط صاحب. وعلیکم. ہوا کے دوست میں ناظم درویش گلباد کراچی سے. کیا بات ہے ناظم درویش صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، شکر ہے. امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام چاہنے والے خیر سلامتی کے ساتھ ہوں گے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. رضوان باسط صاحب، الحمدللہ میں نے شروع سے ہی میرے والدین نے اور آپ لوگوں سے میں جو سیکھا ہوں کہ وقت کا ضیاع کبھی نہیں کرنا، کیا بات ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. اور الحمدللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آگے پروجیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں. جیسے آپ کے علم میں بھی ابھی میں جانوروں کا سیزن ہے، بقرہ عید کا سیزن ہے، تو الحمدللہ میں اس میں چل رہا ہوں. چھوٹے بڑے جانور جو بھی ہیں وہ بھی خرید رہا ہوں، فروخت بھی کر رہا ہوں. اسی طرح دوسری چیزوں میں بھی جیسے پان کیا ہے یا اور دوسرے سلسلے، الحمدللہ میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کی اور والدین کی دعاؤں سے، اور آپ لوگوں کی جو مطلب ایک ہدایت ہے کہ تھنک پوزیٹو. تھنک پوزیٹو اصل میں ہے کیا، ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ چیزیں اگر ان چیزوں کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گی. بالکل. اور جناب یہی کہو، اور یہ آپ سے اظہار افسوس بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کا میرے خیال سے انتقال ہو رہا ہے نا؟ نہیں جی خالو ہیں میرے.
टका लो। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़िम दरवेश साहब हैं और वक्त की कदर पर उन्होंने बात की। और जनाब वक्त की जो कदर है वो आप सोच नहीं सकते कि वक्त एक ऐसी चीज़ है कि ये वो वाहिद चीज़ है कि अगर ये आपके हाथ से निकल जाता है तो आप ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए में आप नहीं ख़रीद सकते, आप एक मिनट नहीं ख़रीद सकते। तो ज़ाया कैसे कर देते हैं? मुझे तो ये बड़ी हैरत होती है। हमारे मुआशरे का, हमारी कौम का, बल्कि ये अलमिया है कि हम अगर माहिर हैं ना तो वक्त को ज़ाया करने में इतने माहिर हैं कि क्या ही बात है। बड़े मज़े से वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। पूरी पूरी रात हम लोग फजूल की गुफ्तगू में ज़ाया कर देते हैं, अपनी नींद ख़राब करते हैं। एक तो ये सैटरडे जब आता है तो सैटरडे वाले दिन मुझे नहीं पता कि क्या हो जाता है लोगों को। ट्रैफिक, मैसिव जैम, होटल भर चुके हैं। क्या है ये? कॉल है, कॉल ले लेते हैं। बहरहाल लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन कोई भी ऐसा छुट्टी का दिन आता है तो वो आप सड़कों की हालत देखें। रात के वक्त ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, आप ही लोग होते हैं, हम ही लोग होते हैं। और क्या हाल होता है? तो ट्रैफिक पुलिस पे जो लोग फिंगर पॉइंटिंग करते हैं तो वो ज़रा अपने आप को भी देख लें कि क्या वो स्टॉप लाइन पे रुकते हैं, क्या वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए जगह छोड़ते हैं, क्या तेज़ रफ्तारी से गुरेज करते हैं, क्या आपकी गाड़ी में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं? नहीं है। मिरर नहीं है, ब्रेक लूज है, लाइट नहीं है, आगे जाना है। ना करें ऐसा। बीइंग शहरी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले हम ये कर लें और फिर कोई कोताही अगर आती है इस तरफ तो उसके लिए आप बिल्कुल आप कहिए, क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपके पास लाइसेंस है? क्या आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो ट्रैफिक क़वानीन कुछ में शामिल हैं? मलूज़ खातिर रख रहे हैं? नहीं रख रहे तो फिर शिकवा भी बनता ही नहीं। फिर शिकवा बनता ही नहीं, किसी सूरत नहीं बनता। जब आप चीज़ों को फुलफिल ही नहीं कर रहे तो फिर बनेगा ही नहीं ना। तो बहरहाल वक्त की बात हो रही थी और वक्त इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं ख़रीद सकते। ये जो गुज़र गया वो गुज़र गया। इस वक्त को ज़ाया ना करें। आप एक एक मिनट जो है ना इंसान की ज़िंदगी का वो बड़ा कीमती है अगर आप समझें तो। और वो लोग जो ख़ास तौर पर वक्त के हाथों परेशान हैं या अपने उन फैसलों के आगे आज तक कामयाब नहीं हो सके, याद रखिएगा इंसान को अपने फ़ैसले ही नुकसान पहुंचाते हैं। और जो सब कुछ सही करने के बाद अगर आपको नुकसान पहुंचता है तो वो आपका मुक़द्दर होता है और उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। गलत कभी भी नहीं होता। गलत हम और आप अपने साथ खुद करते हैं। गलत फ़ैसलों से आपको नुकसान होता है। गलत वक्त पर गलत फ़ैसले, गलत काम, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा करना, अच्छा ना सोचना, ये तमाम चीज़ें हम और आप खुद कर रहे होते हैं जिसका नुकसान होता है। और हम डाल देते हैं अल्लाह पर कि अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने नहीं किया, आपने और हमने किया है। अल्लाह ने बता दिया है गलत करोगे तो ये गुनाह है, अच्छी चीज़ करोगे तो उसकी जज़ा ये है। तो सज़ा और जज़ा भी बता दिया है, गुनाह और सवाब भी बता दिया है। कुरान एक किताब है, पता नहीं आप लोगों ने कब से नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुरान जो है वो एक हमारी किताब है जो कि एक ज़ाब्ता हयात है। आपने उसे खोलकर कभी पढ़ने की कोशिश की है तर्जुमे के साथ? अरबी में ही नहीं पढ़ा होगा तो तर्जुमा कहाँ से पढ़ेंगे? कॉल है, देख लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद अली साहब, वक्त बिल्कुल कम है, जल्दी से अपनी बात कर दीजिए। जी मैं सिर्फ इसी वक्त के मुताबिक बात करना चाहता था कि वक्त की कदर हम लोग खुद नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब वो छोटी से एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ
रात को तकरीबन 1:30 बजे के टाइम पे मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा था हैदराबाद के पुल से। ठीक है। तो वहाँ एक बाइक पे एक दुपट्टा फंस गया था। तो लोगों को इतना एहसास नहीं है, इतना रोड को जाम करके खड़े हुए थे, गाड़ियां, रिक्शे, बाइकें, सब तमाशाई खड़े हुए हैं। ये नहीं सोचते यार किसी कोई और बीमार होगा, क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ तमाशाई रोड को बंद करके खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। अब ये रोड पूरा ब्लॉक है। तो बकौल भाई जो सुन रहा है रेडियो, तो मैं गुजारिश उनसे करता हूँ कि भाई जो अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचता है रोड के ऊपर, अगर आप मदद नहीं कर सकते हो, आप इतना कर लो किसी को आप रास्ता तो दे दो ताकि दूसरा अपना मंजिल पे पहुंच सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब, आपकी बात बिल्कुल सामने आ गई। मैं ज़रूर मज़ीद आपकी कॉल को आगे भी रखता, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुन रहे थे और आपने कॉल की। मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब अली, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर हम आपके साथ, क्योंकि आज जवाब तो आया नहीं, तो कल का मौजू यही रहेगा और ऐड भी करूँगा, तो कल 2 मौजू हो जाएंगे। तो जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।